السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 25 کا حصہ اول۔ اسی ایک آدمی کے سونے کے قابل پلنگ پر اشما اور اکبر دونوں ایک دوسرے سے لپٹے سو رہے تھے۔ نہ جانے صبح کب ہو گئی۔ آج تو لگ رہا تھا اکبر کو جیسے برسوں سے جاگ کر کل رات سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ یہی حال اشما کا تھا۔ اکبر کی آنکھ کھلی تو اپنی باہوں میں موجود اپنے متاع حیات کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح بڑی ہی بے فکری سے سوئی ہوئی تھی۔ اکبر کے لبوں کو مسکان نے چھوا اور پھر اس نے اپنی 2 انگلیوں سے بڑی ہی احتیاط سے اس کے چہرے پر پھیلے بالوں کو پیچھے کیا۔ اب بس وہ تھا اور اس کا والہانہ انداز میں اشما کو نہارنا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اکبر کی ان وارفتہ نظروں کی تپش سے اشما کی آنکھ کھلی۔ وہ کسمسا کر آنکھ کھولنے لگی تو اکبر نے فوراً کہا، ارے بھائی سو جاؤ، ابھی تو بہت وقت ہے ڈیوٹی سٹارٹ ہونے میں۔ یہی شخص کل کہہ رہا تھا کہ کتنا سوؤ گی اور آج وہی اسے اٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اکبر کی آواز اپنے اتنے قریب سے سن کر اشما اٹھ بیٹھی۔ اکبر اس کے یوں ہڑبڑا کر اٹھ جانے پر پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی؟ ابھی کچھ وقت اور ساتھ گزار لیتے ہیں۔ میرا حق ہے یہ، سالوں سے تمہاری قربت کا متمنی ہے میرا یہ وجود۔ اکبر کی آواز مخمور اور بوجھل تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے غلط کر دیا، ہم ایک بار پھر اسی غلطی پر ہیں۔ اشما کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اکبر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں اشما؟ کچھ غلط نہیں ہے، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم اتنا مت سوچو، یہ کہہ کر اکبر نے اسے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ اشما بھی خاموش ہو گئی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس چھوٹے سے بھوت نے آپی اور اکبر بھائی کو سب بتا دیا ہے؟ ایشال ڈرتے ڈرتے بالکل ہلکی آواز میں شہزیب کو بتا رہی تھی۔ کجا وہ شرارتی بلا پھر نہ سن لے اور آگے بریفنگ دے دے۔ کیا بتا دیا ویسے؟ شیزی سیب کھاتے ہوئے بے فکری سے پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ، ولیمے کے بلون کے کلر سے لے کر بھاگ کر شادی کرنے تک۔ شہزیب کا منہ کھلا تھا۔ کیا؟ ہاں، اب ذرا اس کے سامنے نا اپنی زبان اور حرکتوں کو لگام لگا کر رکھنا۔ یار یہ تو بالکل چالاکی میں اپنے ننیال کے ایک شخص پر چلا گیا۔ شہزی نے داڑھی کھجاتے ہوئے سیریس سے انداز میں پوچھا۔ ایشو نے حیرت سے اس سے پوچھا، کس پر گیا ہے؟ اپنی چالاک لومڑ کی نانی جیسی خالہ پر۔ اچھا، ایشو نے بات سمجھی نہیں اور بولا اچھا، پھر ایک دم ہی خیال آنے پر چیخی، شہزی کے بچے، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، اس کی اکلوتی خالہ میں ہوں اور تم مجھے لومڑی کہہ رہے ہو؟ ارے پاگل ہو گا یار، تمہیں لومڑی کیوں کہوں گا میں؟ شہزی نے سیریس سا منہ بنا کر کہا تھا، جبکہ ایشال 1 منٹ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر شہزی ایک قدم پیچھے ہوا اور بولا، لومڑ بولا ہے میں نے تجھے، لومڑ، ہا 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 ہا۔ وہ زور سے ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ ایشو پیچھے چیخ رہی تھی، گدھے کہیں کے، گدھوں کے خاندان کے، اب آؤ تم چھچھور پن کرتے ہوئے، سر پر جوتا نہ دے مارا تو میرا نام بھی ایشو سالار نہیں۔ وہ پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ دونوں اکبر اور اشما تیار ہو کر اس وقت گاڑی میں تھے
اور گاڑی اسی ڈھابے کی جانب رواں دواں تھی جہاں انہوں نے کل ناشتہ کیا تھا۔ جینے کا تو سہارا، تو ہی روشنی، کہتا ہے ہر ستارہ، میری تو چاندنی، ہم جدا ہو جائیں ایسا ممکن نہیں۔ اکبر ڈرائیو کرتے ہوئے گنگنا رہا تھا اور اشما کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آج ایک ہنر اکبر خانزادہ کا اور اس پر آشکار ہوا تھا کہ وہ گاتا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے دل میں وسوسے تھے، دوبارہ بہت جلد بچھڑ جانے کا خوف تھا۔ کیا ہوا بھائی، اتنی خاموش کیوں ہو؟ شرم آ رہی ہے کیا؟ اکبر نے اسے چھیڑنے کے لیے اس کے کان میں کہا۔ سر پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچوں جیسے بیہیو کر رہے ہیں آپ کل رات سے۔ اشما جو کہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی اور اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اب اکبر کے چھیڑنے پر بولی بھی تو یہ، سر میں تمہارا سر ہوں کیا؟ اب تو سر بولنا چھوڑ دو یار۔ ارے ہاں، آپ سر نہیں ہیں، سر کے درد ہیں۔ او آئی سی، میں تمہارے سر کا درد ہوں؟ مجھے تو لگا میں تمہارے دل کا درد ہوں۔ اکبر نے ہنسی دبا کر اسے بھرپور تنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور میں نے کیا کر دیا؟ کل سے تو آپ جان سینا بنی ہوئی ہیں۔ ویسے کیا تھپڑ تھا، واہ واہ، میری خاطر تم آدمی پیٹ رہی ہو، آئی ایم ویری ہیپی۔ اکبر خوب مزے لے لے کر چھیڑ رہا تھا اسے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اشما کی بس ہوئی تو اس نے چلتی گاڑی کے گیٹ کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اچھا اچھا، کچھ نہیں کہہ رہا بھائی، یہ دھمکی دے کر مت ڈراؤ، میں واقعی میں ڈر جاتا ہوں۔ اکبر کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو لمحہ بھر دیکھتے رہے، پھر اکبر تو گاڑی کے چلانے کی طرف متوجہ ہو گیا اور اشما گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آج اشما کا وہاں آخری دن تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر آ گئی تھی، لائٹ پنک کلر کے ڈھیلے فراک میں، ڈاکٹرز کوٹ پہنے، وہ نکھری نکھری سی بڑی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اکبر نے بلیک پینٹ کے ساتھ ہی بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ جب وہ دونوں وارڈ میں داخل ہوئے تو اکبر کو دیکھنے والی ہر نظر کا زاویہ بدل گیا۔ اکبر نے وہاں بی پی چیک کرنا چاہا، 2-3 لوگوں کو انجیکشنز دینے کے لیے اپنی خدمت پیش کی، لیکن آج اسے کوئی کچھ کرنے دے ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں موجود اسٹاف تو بس اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ سر آپ کے لیے چائے لائیں، پانی لائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اکبر اس بلڈنگ کی طویل راہداری میں سے گزر رہا تھا کہ اسے سامنے سے وہی منتظم آتا ہوا نظر آیا۔ منتظم نے جو اکبر کو وہاں دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹے۔ اکبر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک ہی آ رہا تھا۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ اکبر کون ہے اور اس کے ساتھ وہ کیا کر گیا ہے، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس کی نوکری اور عزت ہاتھ سے جائے گی۔ اتنے میں اکبر اس کے بے انتہا قریب آ گیا۔ صاحب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، بلکہ غلطی نہیں، گناہ ہو گیا مجھ سے، میں آپ کے ہاتھ جوڑ۔ وہ بہت خوفزدہ ہو کر آنکھیں میچے بول رہا تھا۔ اسے لگا کہ کل بیوی نے مارا ہے، اب شوہر مارے گا، لیکن اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب اکبر نے اس کا کالا چپچپا منہ پکڑ کر اس کے ماتھے پر بڑی عقیدت سے بوسہ کیا، پھر اپنی جیب سے 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ تو ہونکوں کی طرح اپنی گول گول کچھ کالی کچھ لال آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، جو بڑی ہی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔
یار تمہیں پتا نہیں ہے تم نے کیا کر دیا ہے. میں تمہارا ساری زندگی شکر گزار رہوں گا. اگر تم میرا گریبان نہ پکڑتے تو آج میری بیوی میرے ساتھ نہ ہوتی. تھینک یو سو مچ. اکبر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا جبکہ وہ آدمی اپنی نوٹوں سے بھری ہوئی مٹھی کو دیکھ رہا تھا اور اپنا سر کھجا رہا تھا. ہیں پاگل ہیں شاید دونوں میاں بیوی. پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گئے ہوں گے. اس نے اپنی دانست میں بالکل صحیح تخمینہ لگایا تھا اور چلا گیا. آج اس یادگار سفر کا اختتام ہو رہا تھا. وہ دونوں ہی ساتھ تھے اکبر کی گاڑی میں. راستہ طویل تو تھا لیکن ایسا دشوار گزار نہ تھا کہ مسافر بیزار ہو جائیں. جبکہ دونوں کے پاس ہی اپنا محبوب ہمسفر ساتھ تھا. اشما کبھی سوتی کبھی جاگ جاتی. اسی طرح وہ چند گھنٹوں کا راستہ طے پایا گیا. سب سے پہلے اکبر نے گاڑی کا رخ اشما کے گھر کی جانب کیا کیونکہ دونوں ہی رومان سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے. رومی میری جان کیسا ہے میرا شہزادہ؟ مما نے آپ کو بہت مس کیا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی اشما رومی کے گلے سے لگی تھی. اس کے بعد اکبر نے اسے گود میں بھر کر اٹھایا اور خوب پیار کیا. شہزی اور ایشو بھی اس فیملی ری یونین پر مسکرا رہے تھے. انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اب اس محبت کے سفر میں ان کی راہ بھی ہموار ہونے والی ہے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا. ایپیسوڈ 25 is continued. رمضان کے بابرکت مہینے کی مبارک مصروفیات کی وجہ سے روز ایک ہی پارٹ اپلوڈ کر پاؤں گی. تعاون کی اپیل کے ساتھ رمضان مبارک. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. AW اردو ناولس.